تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے معیار ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح وہ ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو، تم ہدایت پر ہو، تم فلاح پا چکے ہو، تم کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چل چکے ہو۔ الہ العالمین کن لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جن کے ایمان جیسا ایمان بنائے اللہ رب کائنات کامیاب کر دے، یعنی جن کے ایمان کو معیار ایمان بنایا، جن کے عقیدے کو معیار عقیدہ بنایا، جن کے اعمال کو معیار عمل بنایا، جن کی گفتار کو الہ العالمین نے امت محمدیہ کے لیے معیار گفتار بنایا ہے، وہ ہستیاں، وہ لوگ، وہ مقدس ترین جماعت، وہ حزب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، آپ کی مقدس محنت، جن پر امام الانبیاء نے 23 سال محنت کروائی، ایسے ایسے جوان بنائے، خوبصورت اور خوبصیرت نوجوان تیار کیے کہ جن کی سیرت اور صورت اللہ رب کائنات نے پسند فرمائی ہے۔ اور یہاں رک کر کسی کا خوبصورت ہونا اس کے معیار حق کی دلیل نہیں ہے۔ معیار حق کی دلیل کے لیے خوبصورت ہونا لازمی ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت نوجوان جن کے چہروں سے آگ کے شعلوں کی طرح روشنیاں ٹپکتی تھی، رب نے ان خوبصورت جوانوں کو معیار حق نہیں بنایا، اور ادھر وہ نوجوان جس کی ناک چپٹی ہوئی، ہونٹ موٹے، سیاہ فام، لیکن رب نے ان کو معیار حق بنا کے ایسی شخصیت عطا فرمائی کہ وہ چلتے زمین پر تھے، رب ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنوا دیتے تھے۔ تو کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا اعلیٰ شکل والا ہونا، کسی کا گورا چٹا اور سفید ہونا، یا کسی کے چہرے سے روشنیوں کا ٹپکنا معیار حق نہیں ہے۔ معیار حق وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، وہ سیاہ فام ہو، اس کی ناک چپٹی ہوئی ہو، اس کے رخسار موٹے ہو، اس کے ہونٹ موٹے ہو، وہ معیار حق رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی سیرت اپنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی لوگ کائنات کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث امام الانبیاء فرماتے ہیں
جبریل امین فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر اللہ رب کائنات کی طرف سے مجھے یہ آمر اور حکم ہوتا ہے کہ آسمان کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں اعلان کر دو ان اللہ احب فلانا فاحبہ۔ اللہ رب کائنات نے زمین پر اپنے فلاں بندے سے محبت کا اعلان کیا ہے، تم ان سے محبت کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک بس نہیں، پھر اللہ رب کائنات آسمان دنیا سے زمین پر اعلان کرواتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تب بھی ان سے محبت کرو۔ پھر زمین کی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس شخص سے محبت کرتی ہیں۔ اسی طرح جیسے اللہ رب کائنات بغض رکھنا شروع کر دے، ناپسند کر دے، پھر جبریل کو فلاں کہتے ہیں زمین پر میرا فلاں بندہ بدبخت ہے، میں ان سے بغض رکھتا ہوں، اسے ناپسند کرتا ہوں، تو بھی اسے ناپسند کر۔ جبریل بھی ناپسند کرتا ہے، تمام فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں، یہاں تک بس نہیں، خوبصورت ہو، ہٹا کٹا ہو، موٹا تازہ ہو، کلیے نوجوان ہو، لیکن رب کا پسندیدہ نہیں۔ کائنات عرض پر زمین پر جتنی مخلوقات موجود ہیں کوئی ایک مخلوق بھی اس نوجوان سے محبت نہیں کرتی بلکہ اسے ناپسند کرتی۔ یہ محبت ملتی کیسے ہے؟ محبت ملتی ہے سیرت مصطفیٰ اپنانے سے ملتی ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنائی، اس دن سے لے کر آج تک مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل میں صحابہ کے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، یگانت ہے، محبت ہے۔ وجہ وہی اعلان رب العالمین ہے کہ کائنات کے لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ ہم اس لیے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ رب کائنات جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کی ہے، وہ کائنات کا مالک اور خالق ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے، اور جن کے ایمان میں عقیدے میں محبت صحابہ نہیں، وہ اپنے عقیدے پر خیر بنائے، اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو رب کائنات نے نازل فرمایا۔ جن کے عقیدے اور ایمان میں صحابہ کی محبت نہیں، صحابہ کا بغض بھرا ہے، توہین بھری ہے، اہانت بھری ہے، دشمنی بھری ہے، عداوت بھری ہے، ان کو رب کائنات کی سنت کے مطابق رب نے کیا جواب دیا ہے؟ اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لے آئے، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح جو بے وقوف تھے، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے جو بے وقوف تھے، جن کے پاس عقل نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی ہی بے وقوف ہیں، جو ایمان لے آئے وہ عقل مند ہے، وہ دانشور ہے، وہ عزت والے ہیں، وہ محبت والے ہیں، ان کا احترام ہے، ان سے مجھے بھی محبت ہے، فرشتوں کو بھی محبت ہے، کائنات انسانی کو بھی محبت ہے۔ جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں، جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہم هم السفہاء، اصل میں یہی ہی بے وقوف ہے، جو بات سمجھے نہیں، جو عقیدہ سمجھے نہیں، جو الہ العالمین کی نازل کردہ شریعت کو سمجھے ہی نہیں، یہی بھی بے وقوف ہے۔ اور ہمارے لیے سنت اللہ ہے جو صحابہ کے خلاف تشنام کرے، زبان درازی کرے،
ان کو مومن تو نہ کہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گالیاں دے، برا بھلا کہیں. اگر ان کو برا بھلا کہیں گے، قرآن کہتا ہے ان کے جھوٹے الہوں کو برا کہو گے، وہ تمہارے سچے الہ کو برا کہیں گے. اگر ان کے خلاف آپ زبان استعمال کریں گے، وہ آپ کے سچے لوگوں کے خلاف کشنام زادی کریں گے، تانا زنی کریں گے، دشمنی اڑائیں گے، عداوت اتریں گے. ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت تو نہ رکھو جو صحابہ کے خلاف بغض رکھتا ہے. میں تو ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو حق حاصل ہے، مجھے گالی دے، میرے باپ دادا کو گالی دے، کچھ نہیں کہوں گا. صحابہ کے خلاف تو زبان درازی نہ کریں، وہ تو مقدس ہستیاں ہیں جن کے ایمان